السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عبد الرحمن بن معاویہ کے پہلے لڑکا ہشام، جو قرطبہ کا دوسرا امیر ہے۔ تو انہی کے متعلق آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ان کا دوران حکومت ہے 788 سے لے کر 796 سال تک۔ تو ہشام عبد الرحمن بن معاویہ کا پہلا لڑکا تھا، اور ان کی ماں کا نام تھا حلول، جو کہ پہلے ایک غلام تھی۔ تو ہشام کے والد عبد الرحمن نے اس غلام کو پہلے آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کر لیا۔ ہشام کے دور حکومت میں دو خاص واقعات ہیں، اور وہ دونوں ہی جنگی مہم ہیں۔ اس نے اپنے دور حکومت میں دو فوجی ایک مہم بھیجی، ایک سدرن فرانس، جنوبی فرانس کے سیپٹیمینیا میں، اور دوسرا اسپین کے شمالی مغرب میں، جسے آسٹوریاس کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو اہم تاریخی واقعات ان کے دور حکومت میں ہوئے ہیں۔ تو پہلا ہے ایکسپیڈیشن ٹو سیپٹیمینیا۔ سیپٹیمینیا آج کے فرانس کا جنوبی حصہ ہے، اسے آربونا بھی پہلے کہا جاتا تھا۔ تو سال 793 میں ہشام نے یہ سدرن فرانس میں جو کرسچن فرینکس تھے ان کے خلاف ایک جہاد کا اعلان کیا، اور 40,000 کا ایک لشکر جو ہے سیپٹیمینیا یا آربونا کی طرف بھیجا۔ خاص کر کے یہ دو خطے تھے، جیرونا اور ناربون۔ تو جیرونا اور ناربون کے خطوں میں جو ہے یہ ہشام اپنے لشکر کو بھیجا۔ ان کے جو جنرل یا جو سپہ سالار تھے، ان کا نام تھا عبد الملک بن عبد الواحد بن مغیث۔ تو اس نے ولیم آف اورنج شارلمان کا ایک قریبی رشتہ دار بھی تھا، اور وہ ٹولوز کا ڈیوک تھا، ڈیوک آف ٹولوز۔ تو ولیم آف اورنج کے ایک لشکر کو کارکاسون کے مقام پر ہشام کے سپہ سالار عبد الملک بن عبد الواحد بن مغیث نے شکست دی۔ تو اس میں جو ہے امید فوج کو کامیابی حاصل ہوئی، لیکن شکست دینے کے بعد پھر یہ جو مہم جو ہے پھر فرانس کے خطوں میں اور زیادہ اندر داخل نہیں ہوئی، وہیں سے لوٹ کر چلی آئی۔ اور اس دوران اسلامی لشکر کو بہت سارا جو ہے مال غنیمت حاصل ہوا، غلام بھی حاصل ہوئے، اور اس مال غنیمت کا استعمال جو ہے اس مسجد قرطبہ کی مسجد، جس کی بنیاد ان کے والد عبد الرحمن بن معاویہ نے ڈالی تھی، اس کے فردر ایکسپینشن میں اس مال غنیمت کا استعمال ہوا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہشام کے فوج نے شارلمان کے ایک قریبی رشتہ دار ولیم آف اورنج، جو کہ ٹولوز کا ڈیوک تھا، اس کو جو ہے کارکاسون کے علاقے میں شکست دی۔ کارکاسون بھی جو ہے آپ کا جو ہے ایک دم سدرن فرانس میں ہے۔ اچھا، دوسرا مہم اس نے بھیجا آسٹورینس کے خلاف۔ اسپین کے ٹھیک شمال مغرب میں ایک پہاڑی علاقہ ہے جسے آسٹوریاس کہا جاتا ہے۔ یہاں پر عیسائیوں نے اپنی ایک ریاست قائم کر لی تھی، اور یہاں پر جو کرسچن جو کنگڈم جو اسٹیبلش ہوا تھا، اسے قائم کیا تھا ایک گاتھ امیر جس کا نام تھا پیلاجیس۔ آپ کو یاد ہے کہ جب بیٹل آف کوبا ڈھانگا ہم نے پڑھایا تھا، تو اس نے بتایا تھا کہ بیٹل آف کوبا ڈھانگا میں کس طرح سے جو ہے پیلاجیس نے امید فوج کو شکست دی تھی۔ خیر، 794 سال میں ہشام نے ایک فوجی لشکر جو ہے
ان آسٹورینس کے خلاف بھیجی، اور اس میں وہی ان کے جنرل تھے عبد الملک بن عبد الواحد بن مغیث، اور اس کا ایک اور بھائی تھا جس کا نام تھا عبد الکریم۔ تو دونوں بھائیوں نے مل کر اس آسٹورینس کے خلاف جو ہے شمالی مغربی پہاڑی علاقہ آسٹریس میں پہنچا، اور وہاں کا جو دارالخلافہ تھا اوویڈو وہاں تک جو ہے یہ داخل ہو گیا تھا۔ تو اس عیسائی ریاست کا جو راجہ تھا الفونسو سیکنڈ، وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور پھر جا کر جو شارلیمان کے ساتھ جو ہے رابطہ قائم کرنے لگا۔ سٹی کو پورا شہر کو پورا درہم برہم کر دیا گیا، اور لیکن یہ جو عیسائی ریاست جو آسٹریس میں تھی، یہ طارق بن زیاد کے فتح کے بعد سے ہی یہ اپنا ایک الگ جو ہے وہاں پر سیاسی حکومت وہاں پر تھا، اور مسلم جتنے بھی گورنرز تھے یہ لوگ ان کو اپنا زیادہ مضر نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان پر زیادہ دھیان بھی نہیں دیتے تھے، اور ان کو ایک طرح سے چھوڑ دیا تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم نے اپنا ایک سلطنت بنایا ہے، ٹھیک ہے بنا کر رہو۔ اور چونکہ بہت پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے یہاں ان مسلم حکمرانوں کو جو ہے وہ جگہ ان کو پسند نہیں آیا، اس لیے ان کو ایک طرح سے ڈھیل چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جب ولیم آف اورنج کو شکست دے کر یہ جو اسلامی لشکر جب واپس آ رہا تھا، تو اس کے فوج کے عقبی حصہ کو اس کے ریئر گارڈ کو ان لوگوں نے اچانک جو ہے دھاوا بول دیا تھا۔ اسی لیے آسٹورینس کے سرکوبی کے لیے ہشام نے ایک فوجی لشکر بھیجا، اور اس کا بخوبی اچھا سے سرکوبی کر کے چلایا، اور پھر اس میں سے بھی بہت سارے مال غنیمت جو ہے حاصل ہوا، اور یہ ہشام جو ہے اپنا ایک فوجی دبدبہ وہاں پر قائم کر کے چلایا کہ ہم نے تم کو چھوڑ رکھا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ جو ہے ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارا فوجی دبدبہ اسی طرح سے برقرار ہے، اور اس کو اطاعت اور فرمانبرداری کے باعث پھر اس کو وہاں پر اس عیسائی ریاست کو رہنے دیا۔ آئیے اب ہم ہشام اول کے زندگی پر ایک تبصرہ کرتے ہیں۔ ہشام اول کو عمر بن عبد العزیز کا ایک زیروکس کاپی کہا جاتا ہے۔ سلطان ہشام کے عادات و خصائل اور طرز زندگی میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے ساتھ بہت ہی مشابہت تھی۔ ہشام بہت کوشش کرتا تھا کہ اسلامی طرز زندگی اپنایا جائے، وہ ہمیشہ ایک سیدھا سادہ زندگی بسر کرتا اور نمائشوں سے کوسوں دور رہتا۔ وہ ایک خدا پرست، نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ وہ اپنے ریاست میں عدل اور انصاف کے لیے مشہور تھا۔ اندلس کے رعایا اسے سلطان عادل کے نام سے پکارتے تھے۔ بہت ہی فیاض اور غریب پرور انسان تھا۔ وہ غریبوں سے ملاقات کرتا، غریبوں کے گھر جاتا، رات میں بارش کے وقت وہ اپنے محل سے کھانا لے کر غریبوں کے پاس جاتا اور اس کو وہاں پر کھانا بھی کھلاتا۔ محتاجوں کی خبر گیری میں وہ خود راتوں کو اپنا آرام ترک کر دیتا تھا، مسافروں کو خود لے جا کر کھانا کھلاتا، اندھیری راتوں میں شہر کے گلی کوچوں میں گشت کرتا اور محتاجوں، بیواؤں، مسکینوں کی دستگیری میں لطف پاتا۔ جو لوگ لڑائی میں مسلمان عیسائیوں کے قبضے میں چلے جاتے تھے تو اسے سرکاری خزانے سے پیسہ دے کر ان کو جو ہے آزاد کرواتا تھا۔ شام کے وقت مسجدوں میں عبادت کرنے کے لیے بارش کی دن میں جو لوگ جایا کرتے تھے تو ہشام اس کو دولت سے بھی نوازتا تھا۔ ہشام نے اپنے زندگی میں عربی زبان کو لازم قرار کر دیا تھا، جس سے یہ فائدہ ہوا کہ اندلس کے عیسائی عربی زبان سے واقف ہو کر قرآن مجید اور دین اسلام سے واقفیت حاصل کرنے میں کے قابل ہوئے۔ عربی زبان کے لازمی قرار دینے کا اثر
اشاعت اسلام کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا۔ مسلمان عام طور پر عیسائی عورتوں سے شادی کرنے لگے، عیسائیوں نے خود ہی اسلامی لباس پہننا شروع کر دیا۔ تو یہ تھا ہشام کی زندگی۔ تو ہشام کے دور حکومت میں بہت کچھ زیادہ نہیں ہوا، بس دو خاص فوجی مہم ہوئے، ایک صدرن فرانس میں، ایک اسٹوریا کے ساتھ۔ تو یہ تھا مختصر میں ہشام عبد الرحمن بن معاویہ کے لڑکے اور قرطبہ کے دوسرے امیر کے بارے میں۔ السلام علیکم۔